بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں دروس قرآن و حدیث اور مختلف موضوعات پر لیکچرز جو کہ فکری نوعیت اور اصلاحی نوعیت کے ہوتے ہیں منعقد کیے جاتے ہیں، اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور آج کے پروگرام کی نوعیت درس قرآن و حدیث کی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے حقوق اور ذمہ داریوں کا اسلام میں تصور۔ انتہائی اہم اور فکری موضوع ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے ہمارے مدرس جناب محترم ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہیں، جو کہ جامعۃ الرشید اور جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کے استاد الحدیث ہیں، اور بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو جناب مفتی صاحب سے درس دینے کی گزارش کرنے سے پہلے میں اہم نکات پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن اور ترجیح۔ نمبر 2، حکمرانوں اور عوام کے حقوق و فرائض۔ نمبر 3، معاشرے میں مضبوط سماجی تعلقات کا اسلام میں تصور۔ نمبر 4، انسانوں کے مختلف گروہوں اور دیگر مخلوقات، پرندوں اور جانوروں وغیرہ کے حقوق اور معاشرے میں پائی جانے والی افراط و تفریط۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے نازل کی کتاب اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ معاشرے میں قائم رہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جب مبعوث فرماتے ہیں تو نبی کو مبعوث فرمانے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ بینات یعنی کھلے دلائل بھی دیتے ہیں، انبیاء کے پاس معجزے ہوتے ہیں، انبیاء کے پاس اور دلائل بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فصاحت کلام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلیٰ اخلاق تھے۔ یہ سارے کھلے دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے اوپر ایک کتاب نازل فرماتے ہیں، اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ ہم ایک ترازو دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے ترازو سے؟ تو مراد اس سے یہ ہے، میزان عربی میں ہم ترازو کو کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم ہے وہ چیز جس کے ذریعے وزن اور ناپ تول کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کتاب اتارتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پہ جو کتاب اتاری، اس کے اندر کوئی ادھوری بات یا کچی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کے ساتھ جو احکام اس کتاب میں اتارتے ہیں اور نبی کے ذریعے امت کو تعلیم دیتے ہیں، وہ احکام معیار حق ہوتے ہیں، معیار حق ہوتے ہیں، کسوٹی ہوتے ہیں جس پر آپ پرکھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ مطلب ہے میزان کا۔ یعنی آپ کے پاس ایک کتاب آ جاتی جس میں چند اخلاقی باتیں ہوتی،
ہم اخلاقی باتیں پڑھتے ہیں، اقوال زرعی ہم بچپن میں اسکول کے زمانے سے پڑھتے آئے، گولڈن کوٹس، یہ کرو تو اچھا ہے، وہ کرو تو اچھا ہے، یہ سب اچھی باتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو نبی کو چیز دیتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھی چیز کی تعلیم ہو، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک معیار بھی دیتے ہیں، ایک کسوٹی بھی دیتے ہیں، ایک پیرامیٹر دیتے ہیں، پیمانہ دیتے ہیں جس کے اوپر آپ جج کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ہم اپنے اس پیمانے اور معیار کے اوپر ہم آج کے اپنے موضوع کو دیکھتے ہیں کہ اسلام میں حقوق اور ذمہ داریوں کا کیا تصور ہے۔ اور میں اگر آپ سے عرض کروں کہ آج کے دور کے جو چند بگڑے ہوئے بہت خراب جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع ذمہ داریوں اور حقوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رشتوں کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ۔ قرآن کریم میں دیکھیں والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں کرو۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رشتوں کا اور تعلق کا تعین فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے حکمراں ہیں، یہ تمہارے پڑوسی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جانوروں تک کا تعین فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ ذمہ داری دیتے ہیں، یہ تمہیں کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہوتا ہے، وہ ہمارے فرائض ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق دیتے ہیں کہ یہ تم مانگنے کا حق رکھتے ہو، یعنی جو میرا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے۔ اگر میرا فرض ہے کہ میں اپنے گھر کی کفالت کروں تو جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ مجھ سے کفالت کا مطالبہ کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسانوں کے رشتے اور تعلق کی بنیاد پر اس کا ایک کردار متعین کرتے ہیں، ایک رول ڈیفائن کرتے ہیں کہ تم کون ہو۔ تم حاکم ہو تو یہ ذمہ داری، باپ ہو تو یہ ذمہ داری۔ چنانچہ ایک حدیث ہے بڑی معروف جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعن، آگاہ رہو تم میں سے ہر آدمی ایک چرواہے کی طرح ہے۔ مثال دے کے پوری لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا تھا کہ جو چرواہا ہوتا ہے جب وہ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتا ہے تو شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو مالک بکریوں سے نہیں پوچھتا، اس سے پوچھتا ہے یہ بکری کو کیا ہوا، یہ زخمی کیوں ہے، اس کا پیٹ خالی کیوں لگ رہا ہے، یہ بھاگی ہوئی بکری تھی، وہ بھاگی ہوئی کہاں گئی۔ تو چرواہے سے سوال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کی مثال ایسی ہے، نگہبان ہے، اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب سوال ہوگا تو یہ ذمہ داری بن گئی میری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا حق ہے ان کے بارے میں تلقین، دو طرح کی تلقین اسلام نے فرمائی ہے۔ ایک تلقین تو یہ ہے کہ انسان اپنے فرض کی ادائیگی پر زیادہ زور دے، حق کے مانگنے پر کم زور دے۔ چنانچہ آپ نے روایات پڑھی ہوں گی کہ اگر ایک شخص کسی کی زمین ایک بالشت، بڑے مشہور صحابی تھے، ان کے پاس ان کے اوپر کسی نے الزام لگایا حکمران کے پاس جا کے کہ انہوں نے، ایک خاتون نے الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین قبضہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں زمین قبضہ کروں گا جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی بالشت بھر جگہ جو ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 10x10 یا 12x12 انچ جگہ بنتی ہے، ورنہ اس سے بھی کم بنتی ہے، ایک چھوٹا سا ٹائل کا ٹکڑا جس پہ انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، انسان کو کھڑے ہونے کے لیے بھی تقریباً 1.5x1.5 فٹ کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے بالشت بھر جگہ بھی کسی کی قبضہ کی تو قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا، اٹھاؤ اس کو۔ ہمارے گلے میں اگر گاڑی کا پہیہ ڈال دیا جائے تو ہم سے نہیں اٹھے گا، وہ پوری زمین ڈالی جائے گی، اٹھو، نہیں اٹھائے گا انسان تو پھر پٹائی ہوگی اس کی۔
تو ان صحابی نے کہا کہ یہ حدیث میں نے خود اللہ کے نبی سے کو فرماتے سنی ہے، تو میں کسی کی زمین قبضہ کروں گا؟ تو حق کی ادائیگی پر یہ زور دیا، تمہاری طرف کسی کا ایک پیسہ نہ نکلے، تمہارے ذمے کسی کی کوئی ادائیگی نہ ہو، تم پر کسی کا کوئی حق نہ آتا ہو، کسی کو تم نے گالی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو فقیر کون ہے؟ پھر آپ نے وضاحت فرمائی فقیر وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے پاس اس طرح حاضر ہو کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، سب پہنچ جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لاؤ ان کے حقوق ادا کرو، وہ کہیں گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں بانٹو۔ پھر فرشتے آ کے عرض کریں گے کہ یا اللہ دعوے باقی رہ گئے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، یعنی بیلنس زیرو ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب یہی رہ گیا باقی، کہ اب اس وہ لوگ جو دعوے کرنے والے ہیں ان کے گناہ اس کے سر ڈالو۔ ایک آدمی پازیٹیو بیلنس لے کر گیا تو پہلے تو بیلنس اس کا زیرو ہوا اور زیرو کے بعد نیگیٹو ہو گیا، دوسروں نے جو گناہ کیے وہ بھی اٹھایا بوجھ۔ آپ نے فرمایا یہ شخص ہے فقیر۔ تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان ذمہ داری کی ادائیگی پر زیادہ توجہ دے اور حق کے معاملے میں تھوڑی نرمی کرے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو میں جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں اس کو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حق نہ مانگے، بلکہ یہ انسان کی نفسیاتی تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے کہ بھائی فرض ادا کرنے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو، حق کے معاملے میں تھوڑی بہت گنجائش دو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اب ہمارے زمانے میں یہ ترتیب الٹ گئی ہے۔ ترتیب کیا الٹی کہ لوگ اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ حق مانگنے والا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں معاشرے کی ترتیب یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کرنے والے کو خیال نہیں ہے، لہٰذا اب ہم نے کھڑے ہو کر اپنا حق مانگنا ہے۔ حق مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ایک مسلمان معاشرے میں حق مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ فرض پہلے ادا ہو، لیکن فرض ادا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ایک آدمی کاروباری ہے، تاجر ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، اور جب جا کے اس سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کریں۔ یعنی میں آج کی زبان میں، کرمنالوجی کی زبان میں کہوں کہ وائٹ کالر کرائم کرنے کے بعد کہتا ہے کہ پکڑوا سکتے ہو تو پکڑوا دو مجھے۔ ہمارے یہاں ایسے ہے نہیں، معاشرے میں بھرے ہوئے لوگ، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یا کسی کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جا کے تم عدالت میں ذرا گواہی دلواؤ پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ جب لڑائی جھگڑے کے دوران کبھی معاملہ اس تک پہنچے تو جس شخص نے لکھت پڑھت کی ہے یا کوئی شخص گواہی دے رہا ہے معاملے میں، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، گواہ کو لوگ قتل کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ گواہی دے نہ کیس چلے۔ حالانکہ ہمارے یہاں واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا، عدالت تک بات گئی، عدالت نے کہا کہ آپ کے خلاف یہ دعویٰ ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ قسم اٹھانے لگا، انہوں نے کہا بھائی نہیں، قسم مت اٹھواؤ اس سے، میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہے پیسے دے دیتا ہوں۔ قسم اٹھانے والا جھوٹا تھا، لیکن فکر ان کو ہو گئی کہ بھئی یہ جھوٹی قسم اٹھائے گا، کتنا بڑا کام۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی جھوٹی قسم مت اٹھانے دو، یہ فکر تھی نا۔ تو جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو خیر خواہی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ رات کو انسان سو نہیں پاتا کہ کسی کی ذمہ داری، کسی کا حق مجھ پر کیسے ہے،
یہ ہے اصل ترتیب اسلام کی، کہ ذمہ داری کے احساس ہر دم اٹھتے بیٹھتے. ہمارے معاشرے میں آج سے 50 سال پہلے کے جو والدین تھے وہ اولاد کو یہ تربیت دیتے تھے کہ تمہاری طرف کسی کا کوئی دعویٰ نہیں نکلنا چاہیے، نہ پیسے کا، نہ لین دین کا، نہ گالی گلوچ کا، نہ برا بھلا کا. یہ ہے اہم بات. آج کی ترتیب بدل گئی. کوئی فرض ادا کرنے کی فکر نہیں. وراثت کے معاملات میں 25 سال وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا. کاروباری معاملات میں لڑائی چلتی ہے، فلیٹ کی بکنگ ہوتی ہے، اس میں ہنگامہ چلتا ہے. کوئی لین دین ہے، اس میں ہنگامہ چلتا ہے. جا کے پوچھو کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں معاملہ حل ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں جاتے وقت سامنے والی پارٹی کو رشوت دے دیتے ہیں، یا ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. مطلق فکر نہیں ہے کہ فرض کی کیا اہمیت ہے. میرے اگر فرض ادا نہیں ہوتا تو میں اللہ کیا کتنی باز پرس ہے. نتیجہ نکلا ہے کہ معاشرہ ایسا الٹا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو ذمہ داریوں میں تھیں اس سے لاپرواہی ہے، اور حقوق ماننے کے لیے لوگ آگے آ گئے ہیں. اور جب انسان حق مانگنے آتا ہے وہ معاشرہ چھینا جھپٹی پر بن جاتا ہے. کیونکہ حق مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ حق مانگنے کا تصور آپ صرف اتنا سا سمجھ لیں کہ جنگل میں جب شیر کسی بڑے جانور کو شکار کرتا ہے تو بڑے جانور بھی کھاتے ہیں، چھوٹے جانور بھی وہیں آ جاتے ہیں نا. موقع ملے تو وہ چھین کے لے جاتے ہیں. اس لیے کہ جنگل میں تقسیم نہیں ہے. جنگل میں کیا ہوتی ہے؟ چھین جھپٹ. تو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اور قانون کی تقسیم کے مطابق نہیں چلتے تو معاشرے میں لازماً لوٹ کھسوٹ اور چھین جھپٹ والا معاشرہ بنتا ہے، یعنی ایک حیوانی معاشرہ بنتا ہے. حیوانی معاشرہ تو اللہ اور اس کے رسول کو منظور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو گھر کے باہر تھوڑے جھگڑے کی آواز آئی. تو اندازہ ہوا کہ ایک صاحب دوسرے صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت دن سے پیسے دیے ہوئے ہیں، تم واپس کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے مہلت مانگی ہے کئی دفعہ، مجھ سے بندوبست نہیں ہو پا رہا، تو کچھ میرے ساتھ نرمی کر دیں. ہم تو جو دوسرے صحابی ہیں جو مطالبہ کر رہے تھے وہ غصے میں تھے کہ میں نے تم سے کئی دفعہ مانگا. انہوں نے کہا خدا کی قسم ایک پیسے کی نرمی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ کون آدمی ہے جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا. صحابی نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی. آپ نے فرمایا، ہاتھ سے اشارہ کیا. محدثین کہتے ہیں مراد یہ تھی کہ کچھ لین دین میں کٹوتی کر دو، نرمی کر دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا قرضہ معاف کرتا ہوں. آپ نے ان صحابی سے کہا چلو اب کھڑے ہو، جا کے ان کے پیسے ادا کرو. اب آپ یہ دیکھیں کہ حق جس کا ہے، جو مانگنے آیا ہے اس کو بھی تلقین کر دی کہ بھئی ذرا حق مانگنے میں تھوڑی نرمی کر لو، اللہ کے اجر ملتا ہے. اور جس کا فرض تھا اس کو کہا اب دیکھو تمہیں اتنی نرمی مل گئی ہے کہ تم یہ فرض ادا کرو. تو معاشرے کی اس الٹ تقسیم کا جو نقصان ہوا ہے ہمیں، ہمارے یہاں توازن بگڑ گیا. میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے ایک مقدمہ پیش ہوا، بڑا دل میرا دکھا اس پہ. بچے کا کہنا یہ تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے حفظ کرا کے وقت ضائع کیا ہے. بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ گیا، اچھی تعلیم ہے، باہر چلا گیا. میرے ماں باپ نے مجھے حفظ کرا کے وقت ضائع کیا. میرے پاس آپشن نہیں تھا کہ میں کچھ اور پڑھوں. میں نے اس سے کہا تمہاری عمر جب تم حفظ کر رہے تھے تو 10 سال تھی. 10 سال کی عمر میں تمہیں یہ بھی شعور تھا کہ کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، باہر کیسے نکلتے ہیں. اس وقت تمہارے ماں باپ تم سے آپشن پوچھتے. یہ کیا ہے، آج کل کے دور میں توازن بگڑ گیا. چھوٹا بچہ ہے،
اور اس کو یہ سکھایا گیا کہ تمہارے حقوق نہیں ملتے، تمہارے ماں باپ تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ جو کردار محبت اور خلوص والے تھے، جو سوسائٹی کے رول محبت اور اخلاص اور خلوص اور رعایت والے تھے، ان کو آپس میں لڑا دیا گیا۔ چنانچہ موجودہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میاں بیوی کے کردار کے بارے فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں، تم ان کے لیے ہو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سخت رچا ہوا گندھا ہوا تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ یعنی ایک محبت کا تعلق، ذمہ داری کا تعلق، اس تعلق کو اب لڑائی پر کھڑا کر دیا۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے ٹی وی میں، ہمارے کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مہم چلتی ہیں جس کے اندر سال میں 2-3 دفعہ وہ باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ یہ کیا ہے دراصل؟ یہ حقوق کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو کرداروں کو آپس میں، جن کرداروں کے درمیان محبت ہونی چاہیے، ان میں لڑائی کرانا ہے۔ اولاد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ سے پوچھو تم۔ ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ توازن ختم ہوتا جا رہا ہے، حد سے زیادہ بے اعتدالی۔ آپ بیٹھ کر قضیہ مقدمہ آتا ہے، ہم لوگوں کے پاس ایسے مقدمات آتے ہیں، آپ مقدمہ سنتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں والدین کی غلطی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک لڑکے نے بھیجا یہ مسئلہ، تھوڑا سا طبیعت کا سادہ لڑکا ہے وہ، کہ لیں کہ میرے والد مجھے جو ہے وہ بہت ڈانٹتے ہیں، دکان پہ میں کام کرتا ہوں، ملازمین کے سامنے میری رسوائی کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تم نکھٹو ہو، ناکارہ ہو۔ ہم نے اس چیز کو نہیں سیکھا کہ اگر اولاد میں کوئی کمی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ اگر ماں باپ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، غلطی ہے، انسانی ہے نا ماں باپ بھی، غصے کے بھی تیز ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز کی کمی رہ سکتی ہے۔ تو دین ہمارا سکھاتا ہے کہ ذمہ داری اور حقوق میں توازن ہو۔ ہم نے سیکھی بے اعتدالی، دن بدن بے اعتدالی سیکھ رہے۔ ہر وہ تعلق جس کو محبت پہ قائم ہونا چاہیے، ہر وہ تعلق جس کے اندر درگزر ہونی چاہیے، ہر وہ تعلق جس کے اندر ایثار اور قربانی ہونی چاہیے، اس تعلق کو ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل اور اکھاڑے میں کھڑا کر دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ آپ اپنے سگے بھائی سے کریں، مقابلہ اپنے ابا سے کریں۔ مقابلے میں انسان کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ فرض کریں کہ پکنک پر گئے آپ، تو والد نے آپ سے کہا ہم فارم ہاؤس پہ آئے ہیں، بڑا اچھا ٹریک بنا ہوا ہے، چلو دیکھتے ہیں بھاگ کے کون جیتتا ہے۔ تو آپ کی کیا کوشش ہوگی؟ فطری بات جو میں کر رہا ہوں، میں جیتوں۔ آپ کے والد کی کیا کوشش ہوگی؟ وہ جیتیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کا آپ نے فرمایا آؤ مقابلہ کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا۔ وہ تو ایک ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا بہت رعایت فرماتے تھے، تو دیکھیں کہاں سید الاولین والآخرین اور کہاں اتنی چھوٹی چیز کی بھی رعایت، کہ چلو انسانی فطرت ہے، جب کہیں جاتا ہے تو مقابلہ بھی کرتا ہے۔ تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جو تعلق ایک دوسرے کے ہوں اس کے اندر ایثار ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ تعلق کی بنیاد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ عدل کہتے ہیں قانون کے تقاضوں کے مطابق چلنا، احسان کہتے ہیں کہ قانون کے تقاضوں سے بڑھ کے کرنا۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا، میاں بیوی، لڑکا لڑکی، نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ آج کل ہمارے یہاں جو لڑکی اچھی تھی، دیندار تھی، لیکن ساتھ اس طرح کے لوگوں میں بھی، تو اس نے گھر میں آ کر کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، سسرال کی خدمت کرنا لڑکی کا فریضہ نہیں ہے۔ اب وہ لڑکا بیچارہ کہنے لگا میرے ماں باپ ضعیف ہیں، میں ان کو بازار کا کھانا لا کے تو نہیں کھلا سکتا، ملازم میں گھر میں رکھ نہیں سکتا اس لیے کہ پردے دار لڑکی ہے، تو ملازمہ رکھ نہیں سکتا، میں کروں کیا؟ تو ہمارے دوست تھے امام صاحب، ان کے پاس ہو گئے، بڑے ماشاءاللہ
سمجھدار امام صاحب تھے، انہوں نے بات سنی اور انہوں نے کہا دیکھو یہ بنیادی خرابی یہ ہے کہ یہ تعلق ہمارے معاشرے میں محبت کا ہوتا تھا. لڑکی آتی تھی، وہ ماں باپ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دیتی تھی، شوہر کے جو بھائی وغیرہ ہیں ان کو اپنے بھائیوں کا درجہ دیتی تھی، پردے کا اہتمام کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدمت کرتے تھے جتنا ہے، مل جل کر رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ پڑوسی کے بارے میں فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا خیال رکھنے کی تلقین دی ہے، تو جو گھر میں بیٹھا اس کی تلقین نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے تربیت دینی تھی، تو انہوں نے لڑکا جب ان کے پاس گیا کہ میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں اور 6-8 مہینے گزر گئے، عجیب زندگی بنی ہوئی میری، میں الگ بھی نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ ضعیف ہیں، میں اکلوتا ہوں، باقی میری بہنیں ہیں وہ سب شادی شدہ ہیں، میں ماں باپ کو کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اور باتیں یہ سننے کو ملتی ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے اپنے سسرال میں کبھی بات کی ہے؟ تم نے کہا نہیں میں نے ان سے بات نہیں کی. لیکن ان کو بھی تو علم میں ہو. کہنے لگے نہیں میں نے ان سے بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا باپ ایسا کریں کہ آپ اپنی اہلیہ سے یہ کہیں کہ ساس سسر کی خدمت اور ان کو سلام کرنا بھی فرض نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے والدین سے جب ملنے جاؤ گی تو میں اندر جا کے ان کو سلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ شرعاً یہ سلام کرنا فرض نہیں ہے. تو انہوں نے یہی شروع کر دیا. امام صاحب نے کہا تم یہ شروع کرو. یہ اپنی بیوی کو گھر لے کے جاتے اپنے سسرال، دروازے پہ اتارا، چلے گئے. اب ظاہر ہے ماں باپ نے پوچھا شوہر کہاں ہیں تمہارے؟ تو کیا بولتی تھی؟ انہوں نے کہا وہ کام تھا تو چلے گئے. لینے آئے تو بھی اندر نہیں آئے. تو ماں باپ لڑکی کے جو ساس سسر ہوتے ہیں لڑکے کے، وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہوتے، وہ پہلے ہی دن سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہے. جب دوسری مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے باہر آ کر لڑکے کو پکڑ لیا، کہنے لگے تم اندر آؤ. انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں اندر تو آنا پڑے گا. ان کو لے کر گئے. کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ ماں باپ ساس سسر کی نہ خدمت فرض ہے نہ کچھ میری ذمہ داری ہے. تو پھر جواب میں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس میرے لیے بھی ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، نہ ان کو سلام کرنا فرض ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ ساس سسر کو ہر ہفتے جا کے سلام کرو جب اپنی بیوی کو چھوڑنے جاؤ؟ اب تو وہ بڑے ناراض ہوئے. وہ لڑکی نے بھی رونا شروع کر دیا، ہنگامہ مچ گیا. خیر بیٹھ بوٹ کے بات ہوئی. پھر انہوں نے امام صاحب کو درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں. امام صاحب آئے اور انہوں نے آ کے یہی قرآن کی آیت سنائی ان کو. اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو عدل اور احسان پہ رکھا ہے. کوئی دنیا کا رشتہ قانون پہ چل کے زندہ نہیں رہتا. اگر آپ بڑے ہونے کے بعد اپنے والد سے کہیں کہ ابا جان آپ نے میری تعلیم کے اوپر مجھے بہترین یونیورسٹی میں پڑھانے پر 50,70,000 روپے خرچ کیے ہیں، اب میں اس کے بدلے میں آپ کو 10% انکریز کر کے 70 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ کا احسان اتر گیا، تو ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. رشتے ناتے عدل اور احسان پر قائم ہیں. عدل کا مطلب ہے قانون کے پر چلنا، احسان کا مطلب ہے بڑھ کے کرنا. جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس سے بڑھ کے کرنا. پڑوسیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل نے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا بار بار آ کے کہ اللہ کے نبی امت کو آپ تلقین کریں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ نہ رکھ دیں. پڑوسیوں کے بارے میں حکم ہو اور گھر میں رہنے والوں کے بارے میں حکم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء جب ذمہ داری بیان کرتے ہیں تو بھی بیان کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ درجہ احسان ہے. ہم نے معاشرے کے اندر جب بے توازنی بے اعتدالی پیدا کی تو الٹ گیا معاشرہ. ہر آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے جی میرا کیا حق ہے؟ بھئی آپ نے یہ ابھی سوچا کہ میری کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں. نتیجہ نکلا کہ ملازم اپنے سیٹ کے خلاف ہے، سیٹ ملازم کے خلاف ہے. ہم لوگ عوام جو ہے حکمرانوں کے پیچھے ہیں، حکمراں عواموں کے پیچھے. عجیب ایک بے ہنگم معاشرہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے میری بات ہونے لگی، کہنے لگے مفتی صاحب میں نے تو اپنی اولاد کو سکھایا کہ بیٹا چھین کر لینے سے کام بنتا ہے. میں نے کہا دیکھیں عارضی طور پر تو آپ کی بات صحیح ہے، اس معاشرے میں لوگ حق ادا نہیں کرتے. تو میں نے کہا چھین کے لینے کا مطلب یہ کہ آج ہمیں تھوڑا بہت چھین کے ملتا ہے، تھوڑا بہت قانون سے ملتا ہے. تو اگر ہم اپنی اولاد کو یہ سکھائیں گے کہ صرف چھین کے ہی لو، صرف رشوت دے کے ہی کام کرو، تو ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے اور جنگلی ہوتا جائے گا. تو معاشرے کی اصلاح اس کو مزید جنگلی بنانے سے ہوگی یا اس کو سیدھا کرنے سے ہوگی؟
کہنے لگے بات آپ کی صحیح ہے مگر چلتا نہیں اس کے بغیر. میں نے کہا آپ کی بات بھی صحیح ہے مگر اصلاح ایسے نہیں ہوگی کہ معاشرہ اگر خراب ہو رہا ہے تو اس کو اور خراب کرو, چونکہ اور خراب ہو کر زیادہ سے زیادہ ہم جنگل کے جانوروں جیسے ہو جائیں گے. تو جنگل کے جانور جیسے اگر ہم ہو جائیں تو ہم اچھے ہوں گے اور معاشرہ برا ہوگا. تو معاشرے کے اندر توازن اور اعتدال یہ سب سے اہم کام ہے. عفو و درگزر, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تمہاری بعض اولادیں تمہاری بعض دفعہ تمہارے جوڑ یعنی کہ شوہر یا بیوی کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ عدوا لکم تمہارے دشمن ہوتے ہیں, اتنے سخت ہوتے ہیں, کبھی بھی نہیں بنتی ان سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تھوڑا بہت گزارا کرتے رہو. تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہمیں سیکھنی سکھانی چاہیے کہ حقوق اور ذمہ داریاں اس کے حوالے سے معاشرے میں اعتدال ہو, توازن ہو, عدل اور احسان کی فکر ہو. قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ ہو, میرے نام اعمال میں تھوڑا کچھ اضافہ ہی ہو کہ بھئی میں نے سامنے والے کا خیال رکھتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, اگر کسی نے قرضہ لیا تو تھوڑا اپنے پاس سے بڑھا کے دے دیتے تھے. جب بھی کوئی معاملہ ہوا تھوڑا بڑھا کے دے دیا. اور یہ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. اگر تمہیں کبھی سلام کیا جائے, آمد و رفت میں کوئی ملنے والا آئے تو کم سے کم یا تو اس سے بہتر جواب دو, نہیں تو کم سے کم اتنا ہی دو. کوئی ملنے آیا آپ سے السلام علیکم کیا حال ہے, تو حکم کیا ہوا, آپ یہ نہیں کہیں گے وعلیکم السلام, جتنا اس نے کہا ہے اس سے تھوڑا بڑھ کر ہو, ورنہ کم سے کم اتنا ہی ہو. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو بے اعتدالی ہے, آپ دیکھیں عوام اور حکمرانوں کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, اولاد کے ماں باپ کے حقوق, ملازم کے, امپلائی اور امپلائر کے حقوق, جانوروں کے حقوق میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایسے گروہ بن گئے جو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کسی جانور کو نہیں. ابھی میرے پاس 2 ہفتے پہلے میری مسجد میں جہاں جمعہ پڑھا تھا وہاں کے صاحب, ان کا سوال, انہوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگے ہمارے علاقے میں اتنے کتے ہو گئے کہ وہ آئے دن کبھی بچے کو کاٹ لیتے ہیں. اچھا, کتوں کی ایک خاص بات ہے کہ وہ خواتین, برقعے والی خواتین اور بچوں پر زیادہ جھپٹتے ہیں. بچے پہ حملہ کر دیا, کسی کے گھر کی بلی تھی اس پہ حملہ کر دیا, بکری کسی نے پالی ہوئی تھی چھوٹا, اس پر حملہ کر دیا. اب وہ کہنے لگے ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, مجھے فون کیا, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ان جانوروں کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے. میں نے کہا آپ جا کے میونسپلٹی والوں کو درخواست دے دیں, وہ کرتے ہیں. کہنے لگے انہوں نے بھی کام آج کل روکا ہوا ہے, کہتے کہ نہیں جانوروں کو مت مارو. اب اس معاملے میں بھی ایک بے اعتدالی نظر آتی. ایک زمانے میں گروہ چلے تھے جو کہتے تھے کہ جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے, مارنا نہیں چاہیے, بے رحمی ہے. اس بارے میں یاد رکھیں کہ حق اور باطل کا معیار اللہ کی کتاب ہے اور رسول کا فرمان ہے, ورنہ دنیا کی کوئی چیز حق اور باطل نہیں ہو سکتی. آسٹریلیا کے بارے میں سب جانتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں پھر رپورٹ آئی تھی. اونٹوں کو مارنے کا کام شروع کیا انہوں نے. آج سے 150-200 سال پہلے جب آسٹریلیا میں کچھ بھی نہیں تھا, تو اس زمانے میں آسٹریلیا میں سے بہت بڑا صحرا بہت بڑا ہے, تو کام کرنے کے لیے انہوں نے, صحرا میں اونٹ کام صحیح کرتا ہے, باقی جانور تو چل نہیں پاتے صحرا میں, تو جو مزدور وہاں باہر سے آئے تھے ان کے ساتھ اونٹ بھی لے گئے تھے وہ لوگ. اور صحرا کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی, پٹری ڈالی, ریلوے لائن, اور جو اس کے اندر اونٹ بہت کام آئے. اب 100 سال میں اونٹ اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کے جنگلات میں اونٹ بھرے ہوئے ہیں. اونٹ وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں, یہ بھی نہیں کہ استعمال ہو جائے. اب انہوں نے مہم چلائی کہ ان اونٹوں کو ذبح کرو, مارو, چونکہ ہمارے پاس ان سے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں. وہاں پر لوگوں نے سوال کیا ان سے کہ جو اینیمل رائٹس والے ہیں جو آئے دن ہنگامہ مچائے رکھتے ہیں, وہ ادھر کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں بھی ایک تلقین کی ہے
پورے حقوق کے حوالے سے کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ انسانوں کے آپس کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، حکمراں اور عوام رعایا کا کیا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت حکمران کے خلاف ہی کھڑا ہونا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی کھڑا رہنا ہے۔ اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کو تلقین کریں، اور اگر صحیح کرتا ہے تو تعریف بھی کریں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے آج کل جو مصالحتی کردار ادا کیا ہے، جو کہ بڑا قابل تعریف کردار ہے، لیکن آج بھی ہمارے یہاں سے لوگ ملتے ہیں جو اس کے باوجود برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی صحیح چیز ہو رہی ہے تو آپ اس میں تعریف کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بے اعتدالی کیسے آ رہی ہے؟ یہ بات اتنی نہیں ہے کہ آپ حکومت کو برا کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں مزاج کی بے اعتدالی ہے جو کہ برسوں سے آہستہ آہستہ ہم میں جمع ہو رہی ہے، پائل اپ کہنا جسے ہم کہتے ہیں نا۔ نفسیاتی طور پہ ہم بنتے ایسے جا رہے ہیں۔ لڑائی کرو، دو آدمیوں کی گاڑی ٹکرائے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 90% سے زیادہ باہر نکل کے گالم گلوچ کریں گے وہ، حالانکہ ویسے بڑے مہذب لوگ ہیں، باہر نکل کے اوئے تجھے نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اخلاق سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور جس نے مارا ہے اس کی کوشش ہوگی میں بھاگ جاؤں، حالانکہ وہ رک کر اپنا اعتراف کرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ کا نقصان بھرنے کو تیار ہوں۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک صاحب کا جھگڑے کا فون آیا، کہنے لگے کہ میری گاڑی فلاں صاحب سے ٹکرا گئی ہے، تو وہ صاحب باہر نکلے، انہوں نے کہا غلطی میری ہے لیکن میں پیسے نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی گاڑی انشورڈ ہے، آپ کو انشورنس والے پیسے دے دیں گے۔ اور میرے پاس مقدمہ لے کر آگے، کہنے لگے کہ کیا میرا حق نہیں بنتا ان سے مانگنا؟ میں نے کہا بالکل بنتا ہے، کیونکہ انشورنس کے پیسے، اگر تکافل کے پیسے تو آپ بھرتے ہیں نا جیب سے، آپ ان سے کہیں آپ پیسے دیں مجھے، اور یہی پیسے میں انشورنس والوں کو، تکافل والوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں۔ یعنی اس بات کا ان کو احساس نہیں ہے کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر اس نقصان جس کو میں نے پہنچایا ہے اس نے اگر اپنا کوئی بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے تکافل یا انشورنس کے ذریعے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا حق ساقط ہو گیا، میرا فرض ختم ہو گیا، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کا نقصان پورا کروں۔ اس وجہ سے آج کے دور کی جو چند بڑی ضروریات ہیں ان میں سے ایک ضرورت ہے، معاشرے میں جس حیثیت میں ہم ہیں، ہم ملازم کی حیثیت سے ہیں، ہم مالک کی حیثیت سے ہیں، ہم باپ کی حیثیت سے ہیں، بیٹے کی حیثیت سے ہیں، بھائی کی حیثیت سے ہیں، عوام کی حیثیت سے ہیں، حکمراں کی حیثیت سے ہیں، آفیسر کی حیثیت سے ہیں، اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنے فرائض کے بارے میں معلومات کریں، حقوق کے بارے میں بھی معلومات ہوں، لیکن چونکہ اپنے حق لینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے تو فرائض سے غفلت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ماں باپ اور بیٹے کے تعلق میں جھگڑے آتے ہیں ہمارے پاس، بیٹا آ کر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ابا کے یہاں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، میری عمر 40 سال ہونے کو آئی ہے، 18 سال 22-23 سال کی عمر سے میں اپنے ابا کے یہاں کام کر رہا ہوں، میں اپنے ابا سے ہر سال کہتا ہوں کہ ابو میں کام کر رہا ہوں، میرے بہن بھائی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، کل کل جب بڑا ہوں گا میں تو میرا کیا حصہ ہوگا کاروبار میں؟ وہ سب بہن بھائی کہیں گے ہم برابر ہیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں، کماتا میں ہوں آپ کے ساتھ مل کر، اس خرچے سے وہ پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر بن رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ پڑھائی کر رہے ہیں، میں کل 20 سال بعد آپ کے پاس کہاں کھڑا ہوں گا؟ کل تو سارے بہن بھائی مجھے کہیں گے کہ تم نے ابا کے ساتھ جو 18-20 سال کام کیا ہے اس کے بدلے میں تم بھی ایسے ہی تھے جیسے ہمیں۔ تو میرا تو سوال یہ کہ میں محنت کرتا ہوں، یہ میرے بہن بھائی محنت نہیں کرتے ہیں، تو مجھے کچھ الگ سے آپ دیں، کوئی پارٹنر نہیں، تم عجیب ہو، تمہیں باپ کے مال پہ نظر ہے، تم لالچی ہو۔ میرے پاس یہ مقدمہ آتے ہیں، بہت آتے ہیں اکثر، جامعہ رشید سے تعلق کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک زمانے میں اس طرح کے سیمینار بہت کیے تھے بہادر آباد میں، تو وہ لوگ سوالات کرتے تھے آکے، میں کہتا تھا کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے، اس کا خیال خود ہونا چاہیے والد کو، وہ جا کر کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں، ان سے مسئلہ پوچھیں، کیا یہ سیکھن دین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جا کر یہ معلوم کریں کہ میں کہیں اولاد کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا؟ نہیں، میں تو صحیح ہوں، میں باپ ہوں تو میں صحیح ہوں، وہ اولاد ہے تو وہ غلط ہے، یا بیٹا سمجھتا ہے میں بیٹا ہوں تو میں صحیح ہوں کیونکہ میرا تو حق ہے باپ پہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے عرصے سے نماز پڑھتے ہیں،
ہر دوسرے تیسرے سال آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ پچھلے 30 سال میں 35 سال میں جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے فکر کی کہ میرا حق کیا بنتا ہے، میرا فرض کیا بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح طریقہ کیا ہے کام کرنے کا؟ تو ساری آئیں بائیں شائیں سننے کو ملے گی، مگر آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ ہاں میں نے کبھی یہ کوشش نہیں۔ مدرسوں سے تعلق ہے، جاتے ہیں ختم بخاری میں، جمعے میں جاتے ہیں، ایک دفعہ جا کر 15 منٹ نہیں بیٹھتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سال میں صرف 5 یا 6 دن نکال لینا اگر اس کام کے لیے، تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ایک میرے بہت اچھے واقف کار تھے، بہت اچھے دوست تھے، انتقال ہو گیا بہت پہلے، بڑے نیک تہجد گزار آدمی، بہت پہلے انتقال ہوا ان کا۔ مجھے ان کی بات آج بھی یاد ہے، مجھ سے وہ کہنے لگے کہ میں اپنے شیخ سے جا کر بیعت ہوا 1978 یا 80 میں، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے وہ جمعے کے دن۔ اتنے نیک آدمی تھے، عصر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، عشاء میں آتے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ لیکن انہوں نے دوسری شادی کی، ان سے اولاد ہوئی تو انہوں نے ایک وصیت کی کہ میری جتنی جائیداد ہے، میرے سارے بڑی اولاد ہیں، ان کو میں سب دے چکا ہوں، شادیاں کرا چکا ہوں، اب میری ساری جائیداد میرے ان 2 بچوں کی۔ اتفاق وصیت کی، اس کے بعد وہ عمرے پہ گئے، وہیں انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا، کہنے لگے ابا جان یہ وصیت کر کے گئے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ میں نے ان کے بیٹے کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں آپ کے والد کے 25 سال سے تہجد گزار ہونے کا میں گواہ ہوں، پچھلے 10 سال سے عصر کی نماز پڑھنے جا کر عشاء کی نماز پڑھ کے آنے کا گواہ میں ہوں۔ انتہائی نیک اللہ والے آدمی، اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے انتقال کے بعد جنت البقیع میں دفن کرایا۔ لیکن اتنی نیکی کے باوجود یہ بنیادی بات کہ وصیت مجھے کیسے کرنی ہے یہ وہ پوچھنے نہیں گئے کسی عالم دین سے۔ اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بنا وہی ایسا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ضرورت ہے کہ ہم حق جانیں، فرض جانیں، ذمہ داری سمجھیں۔ اور جب کرائسس کھڑا ہوتا ہے آ کر، میں نے کہا کرائسس کیا کھڑا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا، وصیت ان کی ہے اور جو کہ غلط ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ سب بہن بھائیوں کو بٹھائیں، ان سے کہ ابا جان نے یہ وصیت کی ہے، اگر آپ لوگ خوشی سے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم سارا جائیداد اپنے بہن بھائیوں کو، جو چھوٹے ہیں بہت چھوٹے تھے وہ، تو ان کا فون آیا کہ نہیں، میرے بہن بھائیوں نے کہا ہم تو نہیں قبول کرتے۔ میں نے کہا پھر وصیت ختم ان کی، ضائع۔ میں نے ایک نیک آدمی کی بات سنا رہا ہوں، اور انہوں نے کچھ جان بوجھ کے غلط نہیں کیا، کبھی اس چیز کی فکر ہی نہیں پیدا ہوئی۔ ایک دوسرے کو ہم سکھاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں۔ اپنی نوجوانی کے زمانے میں بتاتا ہوں کہ جا کر میڈیکل چیک اپ کرانا 30 سال کی عمر میں، بلڈ ٹیسٹ کرانا ایک بیکار کام سمجھا جاتا تھا۔ ہم کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن پچھلے 10-15 سال 20 سال میں پے در پہ ایسے واقعات ہوئے کہ نوجوان لڑکوں کو بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو آج کل کے جو لڑکے ہیں جن کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، وہ خود کیئر کرتے ہیں، کبھی جائے انہوں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرا لیا، ہمیں خدا نخواستہ شوگر تو نہیں، یہ تو نہیں، وہ تو نہیں۔ اسے کہتے ہیں معاشرے میں تھوڑا سا شعور بڑا ہو گیا ہے، جب بیمار ہو کر چارپائی پہ لیٹیں اسی وقت چیک اپ نہیں کراتے، پہلے سے بھی کراتے ہیں، اور اگر کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ معاشرے میں جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے تو دھیرے دھیرے لوگوں میں آ جاتی ہے۔ یہ چیز کی ضرورت ہے کہ بھئی جیسے اس کی فکر آج پیدا ہو گئی ہے حقوق و ذمہ داریوں کے حوالے سے، کہ میں ایک تاجر ہوں، میرے یہاں 20 لوگ کام کرتے ہیں، میرا فرض کیا ہے، ان کا حق کیا ہے۔ ایک میرے پاس کانٹریکٹ آیا کہ ایک صاحب نے کسی کو اپنے یہاں چوکیدار رکھا ہے، چوکیدار بھی تھا، وہ کام بھی کرتا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں 2 صفحے کا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے، چائے پانی کھانا گھر بھی ہم دیں گے، تنخواہ اتنی دیں گے۔ پرانی بات ہو گئی تو اس وقت 25,000 تنخواہ تھی ان کی۔ اور اگر یہ جانا چاہیں ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے کہیں،
اور اگر ملازمت چھوڑنا چاہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مرضی، ہم جب چاہیں نکال دیں۔ میرے پاس آیا، میں نے کہا آپ نے اس کو پڑھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک معقول ایگریمنٹ ہے، انصاف ہے؟ کہنے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کو چھوڑیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کا کوئی ملازم ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس میں آپ اس کے کام کی حدود متعین کریں، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، جس کو ہم جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں، ٹائم کیا ہے، سال میں چھٹی ملے گی نہیں ملے گی، اور اگر تم ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے تو 1 مہینے کا نوٹس دو، ہم تمہیں چھوڑیں گے تو 1 مہینے کا نوٹس دیں۔ میں نے کہا یہ ہے توازن، یہ ہے اعتدال۔ اور بے اعتدالی کیا ہے؟ تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہماری جب مرضی تمہیں نکال دیں، 24 گھنٹے کے ملازم ہو تم۔ میں نے کہا یہ سب غلط ہے، بے اعتدالی، یہ توازن ہے، بعض صورتیں اس میں ناجائز ہیں۔ اب آپ ان کی بات سنیں تو حیرانی کرنے لگے، اچھا مارکیٹ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا مارکیٹ میں تو خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ مارکیٹ کبھی یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر میں تاجر ہوں، میں ملازم، میں امپلائر ہوں، میں آجر ہوں، تو میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اب میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہو کہ بطور ملازم کسی کے میرے پر ذمہ داری کیا بنتی ہے، بطور عوام مجھ پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ نہیں سیکھتے ہم، یہ سیکھتے ہیں ہمارا حق کیا بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتی ہے فکر، وہ پوچھتے ہیں آ کر کہ میں ملازمت پہ جاتا ہوں، پورا وقت نہیں دے پاتا ہوں، جائز ہے میرے لیے؟ میں ملازمت پہ جاتا ہوں، وہاں کام کرتا ہوں، تو وہ کبھی کبھی میں اپنے ذاتی گھر کے کاموں کی فوٹو کاپی کرا لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ دوسرے صاحب کہنے لگے نہیں میرے ساتھ تو عام سی بات ہے، میرے بچے مجھے اب واٹس اپ کر دیتے ہیں کہ پاپا یہ ہمارا اسائنمنٹ ہے، اس کا پرنٹ لے آئیے گا گھر۔ تو کبھی میں ہفتے میں 10 صفحے، کبھی 20 صفحے، کبھی 25 صفحے پرنٹ کرا کے لے جاتا ہوں۔ ایسا عام سی بات ہے نا یہ۔ کبھی آپ نے پوچھنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ نہیں کیوں نہیں ہے پوچھنے کی بات؟ اس لیے پوچھنے کی بات آپ کو نہیں لگتی کہ آپ کو زندگی میں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ یہ بھی پوچھنا چاہیے۔ تو حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، اس کے نتیجے میں صحیح بات معلوم ہوتی۔ ہمارے یہاں شوہر بیوی کے معاملے میں بے اعتدال ہے، بیوی شوہر کے معاملے میں بے اعتدال ہے، باپ اولاد کے معاملے میں، اولاد باپ کے معاملے میں، اولاد ماں کے معاملے میں، ماں اولاد کے معاملے میں، بہت بے اعتدالیاں پھرتی رہتی ہیں۔ حقوق اور فرائض کا تعین کرنا اور عدل کے ساتھ احسان پہ چلنا، اللہ تعالیٰ نے احسان کو پسند کیا ہے، ساتھ یہ فرمایا صفح کو کرو، درگزر کرو، فاعفو وصفحو، درگزر کرنے کو پسند کیا، احسان کے رویے کو پسند کیا۔ جانوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذبح کرنا ہو تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ اس کو ذبح ہونے میں وقت نہ لگے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ذبح نہ کرے، کیونکہ بوڑھا آدمی کا ہاتھ تیز نہیں چلتا۔ بعض لوگ کرتے ہیں، آئے میرے دادا جان آپ ذبح کریں، دادا جان سے ذبح نہیں ہو رہا، آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، نہ کرائیں ذبح ان سے، جانور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جانور کی تکلیف کا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے، دیکھا ایک جگہ چڑیا بہت بے قرار ہو کے پھر رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ بھائی اس نے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم یہاں پہنچے، اس کے گھونسلے کے اندر بچے نظر آئے تو وہ میں نے لے لیا۔ آپ نے فرمایا واپس رکھو، اس کو تکلیف مت دو۔ جانوروں کے حقوق ہیں، حکمرانوں کے حقوق ہیں، عوام کے حقوق ہیں، بیوی کے ہیں، بیوی کے، اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا، صحیح روشنی میں چلنا، اور عدل پر نظام نہ چلائیں، خاندان کے نظام کو عدل پہ نہ چلائیں، احسان پہ چلائیں۔ اور عدل اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف بیوی سے کہیں کہ تم احسان کرو اور آپ خود نہ کریں۔ اردو والا احسان نہیں، عربی والا احسان۔ عربی والے احسان کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ جو ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کے کرنا۔ بیوی کو آپ نے سکھایا کہ جو ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کے کرو، آپ بھی جو ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کے کر دیں۔ جب رشتے، خاص طور پہ سماجی رشتے، میاں بیوی کے، باپ بیٹے کے، ماں بیٹے کے، بہن بھائی کے رشتے محبت کے ساتھ، عدل اور احسان کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے اندر محبت ہوتی ہے، ان کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الواصل بالمکافی، معاملات کے کرنے میں جو برابر سرابر بدلہ دیتا ہو وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔
جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابر کا کام کرتا ہو، یہ مجھ سے ملے گا تو میں اس سے ملوں گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اصل میں جوڑنے والا وہ ہے جو توڑنے والے سے جڑتا ہو. صل من قطع کا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، یہ ہے احسان. اور کوئی مجھ سے تعلق کرے گا تو میں اس سے تعلق کروں گا، یہ ہے عدل. عدل پہ معاملہ نہیں چلتا، احسان پہ چلتا ہے. جتنا فرض بنتا ہے اس سے بڑھ کے کرنا، تلقین کریں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہو تو اس میں عفو و درگزر کرنا. میں ابھی 3-4 دن پہلے واقعہ پڑھ رہا تھا، ہمارے بزرگوں میں سے غالباً حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب یا ان کے کسی بزرگوں میں سے، کہ انہوں نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو ہر وقت پریشان کرتا تھا. ایک دن وہ تنگ آ کر اس سے کہنے لگے کہ میں تجھے درگزر کرتے کرتے تنگ آ چکا ہوں، میں تجھ سے کتنی درگزر کروں. تو ان کے والد گزر رہے تھے، کہنے لگے جتنی تو درگزر چاہتا ہے اپنے لیے اتنی تو اس سے کر. کہنے لگے وہ چپ ہو کر ملازم کو کہنے لگے اچھا تم جاؤ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے نہ اف کہا، نہ ڈانٹا، نہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا. یہ احسان ہے نا. احسان سے مراد ہے بڑھ کے کرنا. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بڑھ کے کرے تو اس کی قدردانی بھی، شکر گزاری بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہے. چونکہ بے اعتدال ہے نا، تو دونوں طرف سے کوتاہی ہے. آپ بڑھ کے کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے جی میرے تو مزے آ گئے. تو معاشرے میں ان چیزوں کی تلقین، ان کا سیکھنا. اور اس حوالے سے اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو جن لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے پوچھیں، جا کر علماء سے پوچھیں، تلقین کریں، سکھائیں. آج کل عام مسئلہ آ گیا شادی کے فوراً بعد، جی وہ میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے ماں باپ کے. ویسے بھی کوئی شرعاً فرض نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا. بھائی آپ کون سا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ شرعاً فرض ہے؟ لیکن اگر ایک معاشرے میں چیز چلی آ رہی ہے تو احسان کے رویے کے طور پر آپ محبت اور اخلاص کے ساتھ رہیں. رہتے نہیں رہتے. ہمارا برصغیر ہند و پاک کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سارے علاقے میں ہماری معاشرت یہی چلی آ رہی ہے. 70-80 کروڑ مسلمان اسی طرح رہتے آ رہے ہیں. اور خاندان کو توڑنا، پارا پارا کرنا، ایک دوسرے کی رعایت نہ کرنا، بے اعتدالی، توازن، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تاجر کو اپنے آنے والے گاہک کا خیال نہیں ہوتا. عام شکایت ہوتی کہ میں خریدنے گیا، اس نے کہا تھا وارنٹی ہے. اب جب میں دوبارہ گیا تو اس نے کہا جی وہ وارنٹی تو ہے لیکن وہ بندہ آپ کے یہاں، میرے ایک صاحب ہے مجھ سے کہنے لگے میں نے اے سی خریدا ہے وارنٹی کے. اب تو پھر بھی کچھ وارنٹی بہتر ہو گئی. وہ میں نے اے سی والے کو کہا اے سی خراب ہے تم آ کے دیکھو. تو اس نے کہا سر ہمارے پاس کل آئے گا بندہ آپ کے پاس، اور وزٹ کے چارجز وہ 500 روپے لے گا. چلنے کا اچھا بھیج دو. وہ آیا، اس نے چارجز لی. اس نے کہا کہ جی اس کا سرکٹ آپ کے یہاں بجلی کی فلیکچویشن کی وجہ سے اڑ گیا ہے، اور فلیکچویشن کی گارنٹی ہم نہیں دیتے، واقعی نہیں دیتے. کہنے لگے لڑائی جھگڑے کے بعد 3 دن گزر گئے، میرا کام ہی نہیں بنا. میں جا کر کسی اپنے الیکٹریشین کو بلا کے لایا. اس نے کہا اس میں یہ خرابی ہے، 1000 روپے لگیں گے. 1000 روپے کر کے انہوں نے صحیح کر دی. انہوں نے 3 دن تکلیف اٹھائی اور ان کا کام نہیں ہوا. یعنی وارنٹی دینے والا یہ چاہتا ہے کہ وارنٹی کے کام کو اتنا مشکل بنا دو کہ آدمی کہہ کہ دفع کرو اس وارنٹی کو، میں ایسے ہی کر لوں گا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ تاجر کو اس چیز کا خیال نہیں کہ میرا فرض کیا ہے اگر میں نے منہ سے کچھ بولا ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بکنی چاہیے چیز، سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا. آپ سمجھتے ہیں کہ چلتا ہے، نہیں چلتا. کہیں نہ کہیں پوچھا جائے گا، کہیں نہ کہیں محاسبہ ہوگا. تو محاسبے کی فکر پیدا کرنا، اعتدال سکھانا، توازن سکھانا. جانوروں کے حقوق ہیں، کس جانور کو آپ مار سکتے ہیں، کس کو نہیں مار سکتے. انسانوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، حکمرانوں کے حق ہیں. ہمارے یہاں مظاہرہ ہوتا ہے، لوگ جا کے لائٹ توڑ دیتے ہیں. مظاہرہ ہوتا ہے کسی کی گاڑی کا پتھر مار کے شیشہ توڑ دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟
تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم حقوق اور فرائض کے بارے میں ایک دوسرے کو تلقین کر کے دین کا صحیح تصور نہیں سیکھیں گے تو ہمارا معاشرہ جانوروں کے معاشرے سے زیادہ بدتر ہو جائے گا. چونکہ جانور کی فطرت اللہ نے رکھی کہ جانور اپنا پیٹ بھرنے کے بعد تنگ نہیں کرتا، انسان اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بھی تنگ کرتا ہے. جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا. ہوتا رہتا ہے ہمارے سامنے، شکایتیں آتی رہتی ہیں. اس لیے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا، اچھی چیز سکھانا، خیر سکھا کے جانا، حقوق اور فرائض کے سکھانا ہمارے دینی ادارے، تعلیمی اداروں میں سکھانا چاہیے. ایک دوسرے سے بھڑانا یہ دین نہیں ہے. دین کا صحیح فہم، صحیح چیزیں سیکھنا، صحیح سمجھنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ چیز سکھائے. اور آخری تلقین میں کر کے بات ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بطور باپ میری کیا ذمہ داری ہے، بطور آجر، بطور امپلائر میری کیا ذمہ داری، بطور ملازم، تو اس کو سیکھیں. اور دینی اداروں میں ایسی چیزیں سکھانے کی موجود ہیں، اس سے حاصل کریں. خود سیکھیں، گھر میں سکھائیں. تھوڑا تھوڑا دین بھی سیکھیں گے آپ، 5 سال میں بہت سیکھ جائیں گے. اور تھوڑا تھوڑا دین عمل کی نیت سے سیکھنا یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ انتہائی قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لائے اور درس قرآن و حدیث جو ہے وہ مذکورہ موضوع پر دیا. خاص طور پر جو حقوق حیوانات کے حوالے سے جو آپ کی گفتگو تھی وہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ بنی. اور آوارہ کتوں کے حوالے سے جو کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی ملی. اور آپ نے جو ارشادات فرمائے اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری عمل درآمد کی کوشش کریں گے. اور میں خود بھی جو ہے حاجی طاہر صاحب کے ساتھ جو ہے اس قسم کے مہمات میں شریک رہتا ہوں. اور یہ آج کل جو کتوں کے حوالے سے جو مہم چل رہی ہے تو اس میں حاجی طاہر صاحب کے ساتھ بھرپور طریقے سے ایز اے کارکن جو ہے شریک بھی ہوں. تو آپ سے ہم جا بجا رہنمائی لیتے رہیں گے. اور ممکن ہے کہ FPCCI میں یا انڈس ہاسپٹل میں آپ کو ہم بلائیں بھی تو انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید رہنمائی وہاں حاصل کریں گے. اور اگلا انشاءاللہ ہمارا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 10 مئی کو انشاءاللہ منعقد ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی سے ہی پرعزم ہوں اور داعی کا کردار ادا کریں اگلے درس قرآن و حدیث میں شریک، نہ صرف شریک ہونے کے لیے بلکہ لوگوں کو دعوت دینے کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ہمارا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا فیس بک پر اور یوٹیوب دونوں پر. تو آپ اگر دوسری مرتبہ سننا چاہیں تو اسے سن سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، تاکہ جو حقوق اور جو ہے ذمہ داریوں کے حوالے سے جو یہاں گفتگو ہوئی اور کانسیپٹ کلیئر ہوئے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے ہمارا پیغام پہنچ جائے. صدیق بھائی نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اصغر سعید صاحب جو ریگولر یہاں آیا کرتے تھے، شدید بیمار چل رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. اور حضرت شیخ الاسلام صاحب کا آسان ترجمہ قرآن یہاں باہر کاؤنٹر پر موجود ہے. جو حضرات لینا چاہیں، خواتین لینا چاہیں تو کاسٹ ٹو کاسٹ یہاں اویلیبل ہوتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، ہمارے اجتماع میں جو باتیں تیری رضا کے مطابق ہوئی ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما. جن باتوں میں کمی کوتاہی ہے اللہ ان باتوں کو معاف فرما. صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما. یا رب العالمین ہمیں حقوق اور ذمہ داریوں کا فہم نصیب فرما. صحیح معنوں میں اس کی سمجھ نصیب فرما. جو ہم سے کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اللہ تو اس کو معاف فرما. حقوق کے حوالے سے انسانوں کے حقوق ہوں، ماں باپ کے ہوں، شوہر اور بیوی کے ہوں، عام لوگوں کے ہوں، جانوروں کے ہوں،
حکمرانوں کو ہوں، رعایا کے ہوں، سب کے حقوق اور فرائض کا علم ہمیں نصیب فرما، ہمیں اعتدال و توازن نصیب فرما، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مسلمانوں پر رحمتیں نازل فرما۔ پاکستان نے جو امن کی کوششیں کی ہیں اللہ، جو لوگ اس کام میں بڑے ہیں اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان کوششوں اللہ کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما اور مسلمانوں کو قوت اور غلبہ دین کے ساتھ جوڑ دے۔ ہمیں اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اللہ اپنے آگے سجدہ کرنے والوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والوں میں شامل فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے اللہ تو سب کی بخشش کر دے، اور الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، ہمیں کسی کا دست نگر محتاج اور مقروض نہ بنا، اپنا فضل و کرم ہم پر ہمیشہ یا اللہ تو فرما، اور الہ العالمین عافیت اور سلامتی کی زندگی نصیب فرما، ایمان پر زندہ رکھ، اور یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔